اعتقاد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس پر ہے، وہ معبود برحق ہے، یہ قرآن اس کی کتاب ہے۔ اور اعتماد یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اعتماد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، آپ نے بتایا جنت ہے، آپ نے بتایا دوزخ ہے، آپ نے فرمایا یوم حساب ہے، آپ نے فرمایا یہ ملائکہ ہیں، تو سب کچھ محبوب کی مقدس زبان سے ہمیں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ بعون اللہ سورۃ بقرہ شریف مدنیہ جس کے 40 رکوع ہیں، آج ہم اس سورت مبارکہ کا درس دے رہے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مفسرین کرام اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کا بذات ہی جس کو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا اور اذن سے حروف مقطعات کے معنی و مطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بِإِذْنِ اللہ آشکارا ہو چکے، تو اس لیے اللہ کے عطا کردہ علوم کے خزانوں کے آپ وارث ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے یہی مقدس الفاظ ہوتے تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ بہرحال علماء ربانیین نے الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، ان کے مرادی معنی مفسرین کرام نے لیے ہیں۔ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو اس پاک کتاب کو نازل فرمانے والا ہے۔ لام سے مراد جبرائیل امین جو اس امانت کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، تو لام سے مراد جبرائیل امین ہے۔ اور میم سے مراد ختمی مرتبت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علماء کی ریسرچ سے یہ مرادی معنی واضح ہوا۔ الف سے مراد اللہ جو اس قرآن کو نازل فرمانے والا ہے، جبرائیل سے، لام سے مراد جبرائیل جو یہ کتاب لانے والا ہے، میم سے مراد ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن پر یہ لا ریب کتاب نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بہت بڑا ثواب ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم لیس بحرف، یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہوئے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو حدیث پاک کی روح سے الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو الحمد سے والناس تک تلاوت کا کیا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک قرآن کو نازل کرنے والا میں اللہ ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا میں اللہ ہوں۔ ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، ایک جوان حافظ قرآن ہے، ایک بہن بیٹی وہ قرآن کی حافظہ ہے، ایک بزرگ حافظ قرآن ہے، ایک جوان حافظ قرآن ہے، ایک بوڑھا حافظ قرآن ہے، ایک بوڑھی بی بی حافظ قرآن ہے۔ تو ان کے سینے میں قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، جس میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اللہ کا ازلی قدیم کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کا قول، اس کے اقوال، اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ ہم اللہ کو قدیم مانیں، ہم اس کے کلام کو قدیم نہ مانیں، تو ہم نے الیاذ باللہ اللہ کو قدیم نہ مانا۔ اللہ قدیم ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مطلق بے حد ہے، وہ سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ مالک الملک رب العزت مولا نے سچ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لا ریب مقدس کتاب میں، اس کے لا ریب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے، شک سے پاک کتاب ہے۔ ایک بچے، ایک بڑے، ایک بوڑھے، ایک عورت، ایک مرد، ایک بینا، ایک نابینا کو قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ہی طرح یاد ہے، اور والناس تک حافظ ہیں۔ پوری دنیا میں، عالم دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تل برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے ہمارا ایمان ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن تو ھدی للعالمین ہے، عالمین کے لوگوں کی فلاح کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا، لیکن متقی استفادہ کرتے ہیں۔ سادی سی مثال ہے،
بارش تو عالم دنیا میں برستی ہے، لیکن بارش سے کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، پھول زیادہ معطر ہوتے ہیں، فصلیں شاداب ہوتی ہیں، زمینیں آباد ہوتی ہیں۔ تو یہ بارش کچرے کے لیے نہیں ہوتی، یہ کھلے ہوئے پھول، صاف ستھری زمین اور فصلیں اور سبزہ، اس سے ہریالی شادابی آتی ہے۔ تو بس سمجھ لو کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سچ فرماتے ہیں، ہے تو عالمین اور انسانیت کے لیے ہدایت قرآن، لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ متقی ہے۔ تو اعزازی طور پر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ متقین کا ذکر فرمایا، تو فرمایا ھدی للمتقین، متقی اس سے ہدایت ضرور حاصل کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور پھر متقیوں کی صفت بیان کی گئی، اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلی ان کی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جناب، ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے اعتماد۔ اعتقاد یہ ہے قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، اعتقاد یہ ہے آمنت باللہ، ہمارا ایمان ہے وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ تو الحمدللہ آج کے درس سے ثابت ہوا کہ اعتقاد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس پر ہے، وہ معبود برحق ہے، یہ قرآن اس کی کتاب ہے۔ اور اعتماد یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اعتماد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، آپ نے بتایا جنت ہے، آپ نے بتایا دوزخ ہے، آپ نے فرمایا یوم حساب ہے، آپ نے فرمایا یہ ملائکہ ہیں۔ تو سب کچھ محبوب کی مقدس زبان سے ہمیں ملا، تو معلوم ہوا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے۔ لیکن معبود برحق کا جو میسج، آخری کلام، کتاب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و وسیلہ سے ہمیں ملی، تو معلوم ہوا اعتقاد ذات حق ہے، وہ وحدہ لا شریک، معبود حقیقی ہمارا اللہ ہے۔ اور اعتماد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی گواہی پر ہم نے اعتماد بھی کیا اور مانا بھی صحیح۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔